محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور رضوان ایک اولڈ ہوم میں رہتے تھے۔ ہم دونوں کو ہمارے بچوں نے نکال دیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ ایک دن رضوان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سامان سے مجھے ایک پرانا بوسیدہ خط ملا جو انہوں نے 40 سال پہلے نسرین کے نام لکھا تھا، مگر کبھی پوسٹ نہیں کر سکے۔ میں نے خط کھولا۔ یہ پڑھ کر میری دنیا اندھیر ہو گئی، کیونکہ نسرین میرا ہی پرانا نام تھا۔ اور رضوان تو وہ شخص تھا جس سے میں... زندگی بھی عجیب ڈرامہ ہے جس کا اسکرپٹ شاید آسمانوں پر لکھا جاتا ہے، مگر اس کی ریہرسل ہمیں زمین پر کانٹوں پر چل کر کرنی پڑتی ہے۔ اولڈ ہوم کی یہ سرخ اینٹوں والی عمارت بظاہر تو بہت شاندار تھی، مگر اس کی دیواروں میں جو خاموشی جذب تھی وہ قبرستانوں سے زیادہ وحشت ناک تھی۔ یہاں ہر آنے والا اپنے ساتھ ایک کہانی لاتا تھا، ایک ایسی کہانی جس کا انجام آنسوؤں اور پچھتاوے کی سیاہی سے لکھا ہوتا تھا۔ میں جب یہاں آئی تو میرے پاس بھی ایک ایسی ہی کہانی تھی، جسے سنانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ صرف وہ خالی نظریں تھیں جو گیٹ کی طرف دیکھتی رہتی تھی کہ میرے اپنے بیٹے نے مجھے یہاں چھوڑتے وقت کہا تھا، اماں، یہاں تم بہت زیادہ خوش رہو گی، یہاں تمہارے ہم عمر لوگ ہیں، گھر میں تم اکیلی بور ہو جاتی ہو۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر ماں کی ممتا شاید اتنی اندھی ہوتی ہے کہ اولاد کے دیے ہوئے زہر کو بھی امرت سمجھ کر پی لیتی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور اس اجنبی دنیا کا حصہ بن گئی، جہاں موت زندگی سے زیادہ قریب اور مہربان محسوس ہوتی تھی۔ شروع کے دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں سانس تو لے رہی ہوں، مگر میری روح کہیں پیچھے اس گھر کی دہلیز پر اٹکی ہوئی ہے، جسے میں نے اپنے خون پسینے سے بنایا تھا۔ ہر آہٹ پر لگتا کہ شاید میرا بیٹا مجھے لینے آیا ہے، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مگر دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے، اور وہ گیٹ کبھی میرے لیے نہیں کھلا۔ اسی حبس زدہ ماحول میں میری ملاقات رضوان صاحب سے ہوئی۔ وہ اسی اولڈ ہوم کے سب سے پرانے مکینوں میں سے ایک تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے کوئی طوفان گزر جانے کے بعد سمندر کی سطح پر ایک پر اسرار سکون چھا جاتا ہے۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، اکثر برآمدے میں پڑی لکڑی کی کرسی پر بیٹھے خلا میں گھورتے رہتے، یا پھر اپنی ڈائری میں کچھ لکھتے رہتے۔ ہمارے درمیان تعارف کی کوئی باقاعدہ تقریب نہیں ہوئی تھی، یہاں کسی کو تعارف کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم سب ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے، اور درد کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایک شام میں بہت زیادہ اداس تھی، میری دوا ختم ہو چکی تھی، اور نرس کا رویہ انتہائی تلخ تھا۔ میں باغیچے کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ تب پہلی بار رضوان صاحب میرے پاس چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا جو انہوں نے خاموشی سے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا تو ان کی بوڑھی آنکھوں میں بلاں کی شفقت تھی۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا کہ چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی تو زندگی کی طرح بے مزہ ہو جائے گی۔ یہ وہ پہلا جملہ تھا جو انہوں نے مجھ سے کہا، اور نہ جانے کیوں اس جملے نے میرے اندر کے جمے ہوئے آنسوؤں کو پگھلا دیا۔ اس دن کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے۔ ہم دونوں کے بچے ہمیں یہاں پھینک گئے تھے، اور شاید یہی وہ مشترکہ دکھ تھا جس نے ہمیں ایک ان کہے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ رضوان صاحب کوئی عام بزرگ نہیں تھے۔ ان کی باتوں میں کتابوں جیسی دانائی اور صوفیوں جیسا صبر تھا۔ وہ مجھے اکثر سمجھاتے تھے کہ اولاد ایک آزمائش ہے، اور ہم اس آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ اب یہ ان کا نصیب ہے کہ وہ اپنی آخرت کیسے سنوارتے ہیں۔ میں جب بھی اپنے ماضی کو یاد کر کے رونے لگتی تو وہ موضوع بدل دیتے۔
کبھی موسم کی بات کرتے، کبھی پرانے وقتوں کے قصے سناتے، مگر کبھی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں لب نہیں کھولتے تھے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ ان کے اندر بھی کوئی بہت گہرا زخم ہے، جسے وہ اپنی مسکراہٹ کے پردے میں چھپائے رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی جب وہ خاموش بیٹھے ہوتے تو ان کے چہرے پر ایسی اذیت امڑ آتی، جیسے وہ کسی بہت قیمتی چیز کو کھو دینے کا سوگ منا رہے ہوں۔ مگر میں نے کبھی کریدنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہاں ہر شخص اپنا اپنا سلیب اٹھائے پھر رہا تھا، اور کسی کے دکھ کو خریدنا اسے مزید تکلیف دینے کے مترادف تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، صبحیں شاموں میں ڈھلتی رہیں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ وہ اولڈ ہوم جو مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا، اب رضوان صاحب کی وجہ سے کچھ قابل برداشت ہو گیا تھا۔ ہم شام کی چائے اکٹھے پیتے، باغ میں چہل قدمی کرتے، اور ان موضوعات پر بات کرتے جن کا ہماری موجودہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ان کی موجودگی میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا، جیسے کوئی تناور درخت میرے سر پر سایہ کیے کھڑا ہو۔ مجھے یاد ہے ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی پہچان تب ہوتی ہے جب وہ اس کے پاس سے سب کچھ چھین لے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اور جہاں احساس مر جائے وہاں سگے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں میرے دل و دماغ پر نقش ہو جاتی تھیں۔ وہ میرے لیے صرف ایک دوست نہیں تھے، بلکہ اس ویرانے میں امید کی واحد کرن تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ماضی کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ ان کی اولاد بیرون ملک ہے، اور وہ یہاں اپنی زندگی کے آخری دن گن رہے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے یا میں ان کا انتظار کر رہی تھی، تاکہ ہم دونوں مل کر اس تنہائی کا بوجھ بانٹ سکیں۔ لیکن تقدیر کو شاید ہمارا یہ سکون بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ منحوس رات مجھے آج بھی یاد ہے، جب نومبر کی سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور کھڑکیوں کے شیشے بج رہے تھے۔ رضوان صاحب کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہہ دیتے تھے کہ یہ پرانی مشینری ہے، اب اس کو چلنا نہیں، رکنا چاہیے۔ اس رات کھانے کے بعد میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں گھبرا گئی اور ڈاکٹر کو بلانے لگی، مگر انہوں نے اشارے سے مجھے روک دیا۔ انہوں نے رستے ہاتھوں سے پانی مانگا۔ میں نے گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی مسافر منزل پر پہنچ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بہت مدھم آواز میں کہا، شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے، اب میرا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میرا یہاں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر وہ صرف مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں غم چھپے تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، شاید وہ کچھ بتانا چاہتے تھے، مگر الفاظ ان کے گلے میں ہی دم توڑ گئے۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں، اور وہ ہاتھ جو کچھ لمحے پہلے پانی مانگ رہا تھا، بے جان ہو کر بستر پر گر گیا۔ کمرے میں موت کا سکون چھا گیا۔ میں پتھر کے مجسمے کی طرح وہیں کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو ابھی چند لمحے پہلے مجھ سے بات کر رہا تھا اب نہیں رہا۔ ڈاکٹرز آئے، نرسیں آئیں، انہوں نے مشینری چیک کی اور سر ہلا کر چلے گئے۔ رضوان صاحب جا چکے تھے، وہ مجھے اس بھری دنیا میں دوبارہ تنہا کر گئے تھے۔ ان کی تدفین اگلے روز اولڈ ہوم کی انتظامیہ نے ہی کی۔ ان کے بچوں کو اطلاع دی گئی، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر نہیں آئے۔ جنازے میں چند لوگ تھے، اولڈ ہوم کے ملازمین اور کچھ ضعیف مکین۔ میں قبر کے کنارے کھڑی مٹی پڑتے دیکھتے رہی، اور مجھے لگا کہ اس مٹی کے نیچے رضوان نہیں بلکہ میری باقی ماندہ زندگی دفن ہو رہی ہے۔ میرے بچوں نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا،
مگر رضوان صاحب کے چلے جانے سے میں واقعی مر گئی تھی۔ اب وہ خالی کرسی تھی، وہ چائے کا کپ تنہا تھا، وہ باغیچہ ویران تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے ہر چیز میں ان کی کمی محسوس ہوتی تھی، ان کا دھیما لہجہ، ان کی باوقار چال، ان کا سمجھانے کا انداز، سب کچھ ایک خواب بن گیا تھا۔ کئی دن تک میں ان کے کمرے کی طرف نہیں جا سکی، وہاں سے گزرتے ہوئے دل ڈوبنے لگتا تھا۔ لیکن پھر انتظامیہ کی طرف سے پیغام ملا کہ ان کا کمرہ خالی کرنا ہے تاکہ کسی نئے آنے والے کو جگہ دی جا سکے۔ انچارج صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کے سب سے قریب تھی، اگر آپ ان کی کوئی نشانی رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، باقی سامان خیرات کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ رضوان صاحب کا سامان ان کی کل کائنات تھی، جو چند جوڑوں اور کچھ کتابوں تک محدود تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ان کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہاں اب بھی ان کے وجود کی مہک باقی تھی۔ دیواروں پر لگی پینٹنگز، الماری میں سلیقے سے رکھے گئے کپڑے، اور میز پر پڑی وہ ڈائری جس میں وہ اکثر لکھا کرتے تھے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ان چیزوں کو چھوا۔ یہ بے جان چیزیں اب میری واحد ساتھی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کمرے میں موجود ایک معمولی سا ٹین کا صندوق میری زندگی میں کیا طوفان لانے والا تھا۔ میں تو صرف اپنے دوست کی آخری نشانیاں سمیٹنے آئی تھی، مگر تقدیر نے وہاں میرے لیے میرے ماضی کا سب سے خوفناک اور دل دہلا دینے والا راز چھپا رکھا تھا۔ میں نے کپڑے سمیٹے، کتابیں ایک طرف رکھی، اور پھر میری نظر اس پرانے زنگ آلود صندوق پر پڑی جو پلنگ کے نیچے دھکیلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک انجانی سی کشش تھی جو مجھے اس صندوق کی طرف کھینچ رہی تھی۔ شاید رضوان صاحب کی روح مجھے پکار رہی تھی، یا شاید میرا اپنا ماضی میرا منتظر تھا۔ میں نے جھک کر وہ صندوق باہر نکالا۔ وہ بھاری نہیں تھا، مگر مجھے لگا کہ میں پہاڑ اٹھا رہی ہوں۔ اس پر تالا نہیں تھا، بس کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کنڈی کھول دی۔ صندوق کھلتے ہی پرانے کاغذوں کی ملی جلی بو فضا میں پھیل گئی۔ اندر کچھ خاص نہیں تھا، چند پرانی تصاویر، کچھ دوائیوں کی پرچیاں، اور سب سے نیچے تہہ میں پڑا ایک خاکی لفافہ، ایک ایسا لفافہ جس نے وقت کی گرد کو اپنے اوپر سمیٹا ہوا تھا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھایا۔ وہ کافی موٹا تھا، جیسے اس میں کئی صفحات ہوں۔ اس پر کوئی ڈاک کی مہر نہیں تھی، یعنی یہ کبھی پوسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تاکہ بھیجنے والے یا وصول کرنے والے کا نام پڑھ سکوں، اور جیسے ہی میری نظر اس پر لکھے نام پر پڑی، میرے ہاتھوں سے جان نکل گئی اور لفافہ زمین پر گر گیا۔ وہاں لکھا تھا میری پیاری نسرین کے نام۔ نسرین، یہ میرا نام تھا، وہ نام جو شادی سے پہلے میرے والدین اور بہن بھائی پکارتے تھے۔ شادی کی بات تو میں بیگم صاحبہ اور پھر اماں بن گئی، اور یہاں اولڈ ہوم میں مجھے بڑی بھی یا آپا کہتے تھے۔ یہ نسرین کون تھی؟ کیا رضوان صاحب کی زندگی میں بھی کوئی نسرین تھی، یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ یہ نام 40 سال بعد میری نظروں کے سامنے آیا تھا، اور وہ بھی رضوان صاحب کے سامان سے۔ وہ رضوان صاحب جنہوں میں صرف چند سالوں سے جانتی تھی، جو میرے لیے محض ایک اجنبی مگر مہربان دوست تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ لفافہ اٹھایا۔ دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا رضوان مجھے پہلے سے جانتے تھے؟ اگر ہاں تو انہوں نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اور اگر یہ خط میرے لیے ہی ہے تو یہ 40 سال پرانا کیوں لگتا ہے؟ سوالات کا ایک طوفان تھا جو میرے دل و دماغ میں برپا ہو چکا تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور ہمت کر کے لفافے کا منہ کھولا۔ اندر سے پیلے پڑ چکے کاغذ برآمد ہوئے۔ لکھائی بہت خوش خط اور نفیس تھی، بالکل رضوان صاحب کی شخصیت جیسی۔
میں نے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ خط نہیں تھا، یہ ایک تڑپتی ہوئی روح کی فریاد تھی جو دہائیوں تک اس ٹین کے صندوق میں قید رہی تھی۔ یہ ان رازوں کا مجموعہ تھا جو رضوان صاحب قبر میں لے کر جانا چاہتے تھے، مگر شاید قدرت چاہتی تھی کہ میں مرنے سے پہلے جان لوں کہ جس شخص کو میں نے اجنبی سمجھ کر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر رویا، وہ دراصل کون تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے رضوان صاحب کو کھویا نہیں، بلکہ اب مجھے انہیں حقیقتاً پانا تھا۔ وہ خط میرے ہاتھوں میں تھا اور میں اسے پڑھنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد میری دنیا وہ نہیں رہے گی جو اب تک تھی۔ یہ لکھائی، یہ موتیوں جیسے حروف، یہ الفاظ کا دائرہ کار جھکاؤ، یہ کوئی عام لکھائی نہیں تھی۔ یہ وہ لکھائی تھی جسے میں 40 سال پہلے پوچھتی تھی۔ میرے ذہن کے دریچے ایک جھٹکے سے کھلے تھے اور میں ماضی کے اس دور میں پہنچ گئی تھی جب میں یونیورسٹی کی طالب علم تھی اور میرا رومانس کسی انسان سے نہیں بلکہ الفاظ سے شروع ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے لائبریری کی کتابوں میں مجھے چھپے ہوئے خط ملتے تھے، وہ خط جن میں لکھنے والے نے کبھی اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا، صرف رضوان لکھتا تھا، اور میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ہماری محبت نظروں کے ٹکراؤ سے نہیں بلکہ روحوں کے ٹکراؤ سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا، بس اس کے خطوط کے سحر میں گرفتار تھی۔ وہ لکھتا تھا کہ نسرین، میں تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ میری صورت میری محبت جیسی خوبصورت نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر میری تحریر سے بھی نفرت کرنے لگو گی، اور میں پاگلوں کی طرح اس کے لفظوں پر جان وارتی تھی۔ پھر اچانک وہ خط آنا بند ہو گئے تھے۔ میں ہفتوں لائبریری کی کتابیں ٹٹولتی رہی، مگر وہاں صرف خالی صفحات تھے۔ اس نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ میں نے سمجھا تھا کہ اس نے میرے جذبات سے کھیلا ہے۔ وہ کوئی دھوکے باز تھا جو میرے دل میں گھر کر کے غائب ہو گیا۔ میں نے 40 سال اس رضوان نامی شخص سے نفرت کی تھی جس نے مجھے دیکھے بغیر مجھے توڑ دیا تھا، لیکن آج وہی لکھائی، وہی انداز، وہی کشش اس بوڑھے رضوان صاحب کے صندوق سے برآمد ہو رہی تھی، جنہیں میں نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ بوڑھا شخص جس کے ساتھ میں روز شام کی چائے پیتی تھی وہی میرا اندیکھا محبوب تھا؟ کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہ خط کھولا۔ کاغذ زرد پڑ چکا تھا، مگر سیاہی اب بھی میرے ماضی کی طرح گہری تھی۔ خط کی تاریخ وہی تھی جب ہمارے درمیان رابطہ ٹوٹا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میری نسرین، آج شاید تم مجھے لائبریری میں ڈھونڈ رہی ہوگی، مگر میں وہاں نہیں آؤں گا۔ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ تم نے بارہا اصرار کیا تھا کہ ہم ملیں گے، مگر آج جب میں تمہارے والد صاحب کے پاس تمہارا ہاتھ مانگنے گیا تو انہوں نے مجھے وہ آئینہ دکھایا جسے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں وہ لڑکا ہوں جو نسرین کو خط لکھتا ہوں، تو وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے تمہاری قسم دی کہ اگر میں نے اپنی منحوس شکل تمہیں دکھائی تو وہ تمہیں زندہ درگور کر دیں گے۔ نسرین، میں اپنی غربت سے لڑ جھگڑ سکتا ہوں، مگر تمہاری بربادی کا سبب نہیں بن سکتا۔ تمہارے والد نے کہا کہ تم ایک شہزادی ہو اور میں ایک فقیر، اور شہزادیاں فقیروں کے پاس محلوں میں نہیں رہتی۔ میں جا رہا ہوں اس شہر سے بہت دور۔ تم نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، لیکن تمہاری روح نے مجھے محسوس کیا ہے، اور یہی میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ میں تم سے چھپ کر جا رہا ہوں تاکہ تم مجھ سے نفرت کر سکو، کیونکہ اگر تمہیں سچ پتہ چل جاتا تو تم شاید سماج سے لڑ جھگڑ پڑتی، اور میں تمہیں ان کانٹوں پر چلانا نہیں چاہتا۔ سمجھ لینا، رضوان ایک خواب تھا جو بکھر گیا۔ خط پڑھتے ہوئے میرے آنسو کاغذ پر گر کر سیاہی کو پھیلا رہے تھے۔ تو یہ سچ تھا، اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔
بلکہ اس نے میری خاطر اپنی انا، اپنی محبت اور اپنا وجود قربان کر دیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ میرے والد صاحب مجھے نقصان پہنچائیں گے، اور میں اسے بے وفا سمجھ کر کوستی رہی۔ لیکن سب سے بڑا صدمہ مجھے یہ سوچ کر لگ رہا تھا کہ یہ خط یہاں اولڈ ہوم میں رضوان صاحب کے پاس کیسے ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ رضوان صاحب ہی وہ لڑکا تھے۔ چونکہ میں نے جوانی میں کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں انہیں پہچان نہیں سکی کہ کیا وہ مجھے پہچانتے تھے۔ یہ سوال میرے دل میں نشتر کی طرح چبھا۔ اگر وہ مجھے پہچانتے تھے تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ ہم تو دوست تھے، وہ روز میری باتیں سنتے تھے۔ میں نے کتنی بار ان کے سامنے اپنے اس دھوکے باز محبوب کا ذکر کیا تھا، اور وہ خاموشی سے سنتے رہتے۔ یا اللہ، کتنا ظرف تھا اس شخص میں! وہ میرے منہ سے ہی اپنی برائیاں سنتا رہا، مگر کبھی اف تک نہ کی۔ میں نے پاگلوں کی طرح صندوق کو الٹ پھلٹ دیا۔ مجھے مزید ثبوت چاہیے تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی آخر انہوں نے یہ راز کیوں چھپائے۔ تبھی میری نظر الماری کے نچلے خانے میں پڑی، ایک چھوٹی سی ڈائری پر گئی جس میں سے ایک تازہ لکھا ہوا کاغذ جھانک رہا تھا۔ یہ کاغذ پرانا نہیں تھا، بلکہ اس کی سفیدی بتا رہی تھی کہ یہ حال میں ہی لکھا گیا ہے، شاید ان کی موت سے چند دن پہلے۔ میں نے جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھایا۔ اس پر لکھی تحریر پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ میرے نام آخری پیغام تھا۔ لکھا تھا، نسرین، مجھے معلوم ہے ایک دن تم یہ صندوق ضرور کھولو گی۔ 40 سال پہلے میں تمہاری خاطر شہر چھوڑ گیا تھا، لیکن قسمت دیکھو ہم دونوں کو اسی شہر کے ایک ویران اولڈ ہوم میں ملا دیا۔ جس دن تم یہاں آئی تھی، میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ تمہارے چہرے پر جھریاں آ گئی تھی، مگر تمہاری آنکھوں کی اداسی وہی تھی جو تمہارے خطوں میں ہوا کرتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر تمہیں بتاؤں کہ میں تمہارا مجرم رضوان ہوں، میں وہی ہوں جس کے لفظوں سے تم پیار کرتی تھی۔ مگر پھر میں رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ تم اپنی اولاد کے ہاتھوں ٹوٹی ہوئی ہو، تم اپنی تنہائی اور بے بسی پر شرمندہ ہو۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ میں وہی رضوان ہوں، تو شاید تم اپنی اس حالت پر مجھ سے مزید شرمندہ ہو جاتی۔ تم نے جوانی میں مجھ سے کہا تھا کہ تم ایک باوقار زندگی گزارو گی۔ میں تمہیں اس حال میں دیکھ کر تمہاری شکست کا گواہ نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اجنبی بن کر تمہارا سہارا بنوں گا۔ میں نے یہاں اولڈ ہوم میں نے تمہاری اسی روح سے دوبارہ محبت کی ہے، لیکن نسرین، ایک راز ہے جو میں سینے میں لے کر مر رہا تھا، مگر اب چاہتا ہوں کہ وہ امانت تمہیں سونپ دوں۔ ہماری محبت صرف کاغذوں تک محدود نہیں تھی۔ میں نے ان خطوط کے علاوہ بھی ایک دنیا بسائی تھی جو اب تک محفوظ ہے۔ اگر تم میری سچائی جاننا چاہتی ہو، اگر تمہیں اب بھی شک ہے کہ میں تمہارا وہی اندیکھا رضوان ہوں، تو میری قبر پر آنا۔ ہاں، میری قبر پر۔ وہاں میرے سرہانے لگی تختی کے بالکل نیچے دائیں جانب کی مٹی ہٹا کر دیکھنا۔ میں نے وہاں ایک چیز دفن کی ہے، ایک ایسی نشانی جو تمہیں یقین دلا دے گی کہ میں نے مرتے دم تک صرف تمہارا انتظار کیا ہے۔ جاؤ نسرین، اس سے پہلے کہ مٹی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نگل لے، میری وہ امانت سنبھال لو۔ خط پڑھتے ہی میرے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی، جیسے کسی نے میرے مردہ وجود میں، جسم میں زندگی پھونک ڈالی ہو۔ رات کے 2 بج رہے تھے، باہر گھپ اندھیرا تھا اور اولڈ ہوم کا گیٹ بند تھا، مگر مجھ پر ایک جنون طاری ہو چکا تھا۔ میں ننگے پاؤں کمرے سے دوڑ لگائی۔ راہداریوں میں چوکیدار سو رہا تھا۔ میں نے بلی کی طرح دبے پاؤں دیوار پھلانگنے کی جگہ پہنچی جہاں دیوار تھوڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی عمر، اپنی کمزوری اور جوڑوں کے درد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، قبر کے سرہانے دائیں جانب۔ میں سڑک پر دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی، میرے سفید بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور پیروں میں کنکر چبھ رہے تھے،
مگر مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ قبرستان اولڈ ہوم سے کچھ فاصلے پر تھا۔ راستہ میں آوارہ کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سناٹا اتنا تھا کہ میری اپنی سانسیں کسی آری کی طرح چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں گرتی پڑتی قبرستان کے گیٹ پر جا پہنچی۔ گیٹ پر تالا تھا مگر دیوار کے ساتھ لگی جھاڑیوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ قبرستان میں موت کا سناٹا اور اندھیرا تھا مگر میری نظریں صرف اس تازہ قبر کو ڈھونڈ رہی تھی جس پر ابھی پھول نہیں سوکھے ہوں گے۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں بھاگتی ہوئی قبروں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ کئی بار میرا دامن کانٹوں میں الجھا، کئی بار میں ٹھوکر کھا کر گری، میرے گھٹنے چھل گئے، ہاتھوں سے خون رسنے لگا مگر میں رکی نہیں۔ آخر کار میں اس قبر تک پہنچ گئی۔ رضوان صاحب کی قبر کی مٹی ابھی تازہ تھی اور اس پر اگربتیوں کی خوشبو ابھی باقی تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے قبر کے سرہانے گر پڑی۔ میرے آنسو مٹی پر گر رہے تھے۔ رضوان، میں آ گئی۔ میں چیخی چلائی مگر میری آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے دونوں ہاتھوں سے قبر کے سرہانے دائیں جانب کی مٹی کھودنا شروع کر دی۔ میرے ناخن مٹی میں دھنس رہے تھے، انگلیاں زخمی ہو رہی تھیں مگر مجھ پر وحشت طاری تھی۔ مجھے وہ امانت چاہیے تھی، مجھے وہ ثبوت چاہیے تھا کہ میری محبت جھوٹی نہیں تھی۔ مٹی سخت تھی مگر میرے جنون کے سامنے اس کی سختی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں کسی پاگل جانور کی طرح مٹی ہٹا رہی تھی اور پھر اچانک میری انگلیاں کسی سخت چیز سے جا ٹکرائیں اور ایک دھاتی آواز آئی، ٹک۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے تیزی سے آس پاس کی مٹی ہٹائی۔ وہاں ایک چھوٹی سی صندوقچی دبی ہوئی تھی۔ یہ لکڑی اور پیتل سے بنی ایک انتہائی قدیم صندوقچی تھی جسے نہ جانے کس رازدان نے وہاں دفن کیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے باہر کھینچ نکالا۔ وہ مٹی میں لت پت تھی، بالکل میری طرح۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہیں قبر کے سرہانے بیٹھ گئی۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل کر سیدھا اس قبر پر روشنی ڈال رہا تھا۔ میں نے صندوقچی کی کنڈی پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے شاید کائنات نے 40 سال انتظار کیا تھا۔ اور اس صندوقچی کے اندر کیا تھا؟ کون سا ایسا راز جو رضوان نے زندگی میں مجھ سے چھپایا اور اب مرنے کے بعد مجھے سونپ رہا تھا؟ میرے ہاتھ لرز رہے تھے لیکن تجسس اور محبت کی طاقت نے مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا۔ میں نے کنڈی گھمائی، ایک مدھم سی ٹک کی آواز آئی اور صندوقچی کا ڈھکن کھل گیا۔ مگر جیسے ہی میری نظر اس کے اندر موجود چیز پر پڑی، میرے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی اور میں سکتے میں آ گئی۔ وہاں اندر کوئی سونا، چاندی یا ہیرے جواہرات نہیں تھے، بلکہ وہاں ایک ایسی چیز رکھی ہوئی تھی جس نے میرے ماضی، حال اور مستقبل کو ایک لمحے میں منجمد کر دیا تھا۔ قبرستان کی بھیانک خاموشی میں صندوقچی کا ڈھکن کھلتے ہی میری نظر سب سے پہلے ایک سفید رنگ کے کپڑے کی تہ پر پڑی، جو اگرچہ وقت کی گرد سے زرد ہو چکا تھا مگر چاند کی مدھم روشنی میں بھی اپنی نزاکت کھو نہیں پایا تھا۔ میرے لرزتے ہاتھوں نے جیسے ہی اسے چھوا، ایک جھرجھری سی میرے پورے بدن میں دوڑ گئی، کیونکہ یہ کپڑا میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اسے کھولا تو میرے حلق میں ہچکیاں پھنس کر رہ گئیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ یہ ململ کا ایک نفیس رومال تھا جس کے کونے پر نیلے ریشمی دھاگے سے ایک نام کڑھائی کیا گیا تھا، نسرین۔ یہ کوئی عام کڑھائی نہیں تھی، یہ میرے اپنے ہاتھوں کا ہنر تھا۔ یہ وہ رومال تھا جو میں نے اپنی جوانی کی راتوں میں جاگ جاگ کر اس اندیکھے محبوب کے لیے تیار کیا تھا، جس سے میں نے صرف خطوں کے ذریعے محبت کی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے یہ رومال اپنی پسندیدہ کتاب دیوان غالب کے اندر چھپا کر لائبریری کے اسی ریک میں رکھ دیا تھا جہاں سے ہم کتابوں کا تبادلہ کرتے تھے، اور ساتھ ایک پرچی لکھی تھی کہ یہ میری پہلی اور آخری نشانی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔
مجھے لگا تھا کہ یہ رومال کھو گیا یا شاید رضوان نے اسے اہمیت نہیں دی، مگر آج 40 سال کے بعد وہ رومال اسی حالت میں اس کی قبر کی مٹی کے نیچے سے برآمد ہوا تھا۔ اس رومال کی تہوں میں گلاب کی سوکھی ہوئی پتیوں کی خوشبو آ رہی تھی، جو شاید اس نے برسوں پہلے اس میں رکھی ہوں گی۔ اس ایک رومال نے مجھے بتا دیا کہ رضوان نے صرف میری محبت کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس نے میرے وجود کے ہر حصے کو عبادت کی طرح سنبھال کر رکھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس رومال کو چوم رہی تھی اور اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان کسی کی یاد کو اس قدر سینے سے لگا سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی اسے اپنے ساتھ دفن کروا دے۔ مگر راز ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ رومال کے نیچے ایک نیلے رنگ کا قانونی فائل کور رکھا ہوا تھا، جس پر جلی حروف میں وصیت نامہ لکھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وصیت نامہ؟ رضوان تو ایک لاوارث اور غریب بوڑھا تھا جو اولڈ ہوم کے ٹکڑوں پر پڑ رہا تھا، پھر یہ وصیت کیسی؟ میں نے کب کب آتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی۔ اس کے اسٹامپ پیپرز کا ایک پلندہ تھا، اور سب سے اوپر رضوان صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک تفصیلی خط تھا۔ یہ خط پچھلے خطوں کے جیسا نہیں تھا۔ اس کی تحریر میں ایک عجیب سا جلال اور طاقت تھی جو میں نے رضوان صاحب کی شخصیت میں کبھی محسوس نہیں کی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرکتی چلی گئی۔ خط کا آغاز کچھ یوں تھا کہ میری نسرین، اگر تم یہ وصیت پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہوں اور تم نے میری آخری نشانی ڈھونڈ لی ہے۔ تم شاید مجھے ایک بے بس، لاچار اور غریب بوڑھا سمجھتی رہی ہو، جسے اس کے ظالم بچوں نے گھر سے نکال دیا، اور شاید میں نے بھی تمہیں یہی تاثر دیا تاکہ تم مجھ سے اور میری حقیقت سے دور رہو۔ مگر آج میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں نسرین، میں وہ رضوان نہیں ہوں جو 40 سال پہلے غربت کی وجہ سے شہر چھوڑ گیا تھا، بلکہ میں اس شہر کا وہ رضوان احمد ہوں جس کے نام سے کاروباری دنیا کامتی ہے۔ جی ہاں نسرین، میں نے جب تمہاری خاطر شہر چھوڑا تو میں نے قسم کھائی کہ میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ دنیا کی ہر خوشی خرید سکوں سوائے تمہارے۔ میں نے دن رات محنت کی، میں نے سیمنٹ اور کنسٹرکشن کا ایک ایسا امپائر کھڑا کیا جس کی بنیادیں میرے آنسوؤں اور پسینے پر رکھی گئی تھیں۔ میں ارب پتی بن گیا نسرین۔ میرے پاس محل، گاڑیاں اور نوکروں کی فوج تھی، مگر میرے پاس تم نہیں تھی۔ میں نے شادی بھی کی، صرف خاندان کے دباؤ پر، مگر میرا دل ہمیشہ ویران رہا۔ میری بیوی کا انتقال جلدی ہو گیا اور میں نے اپنی ساری توجہ اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش پر لگا دی۔ میں نے انہیں وہ سب کچھ دیا جو مجھے نہیں ملا تھا، بہترین تعلیم، آسائشیں اور بے پناہ دولت، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ میرے بیٹوں نے میری دولت سے پیار تو کیا مگر مجھ سے نہیں۔ جیسے جیسے میں بوڑھا ہوتا چلا گیا ان کی نظریں میری جائیداد پر جمتی گئیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں ہی سب کچھ ان کے نام کر دوں۔ میں نے مزاحمت کی تو انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ مجھے پاگل قرار دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، مجھے کمرے میں بند رکھتے، اور آخر کار انہوں نے مجھے زبردستی اس اولڈ ہوم میں بھجوا دیا، یہ کہہ کر کہ پاپا، آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، وہاں آپ کا علاج ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں وہاں گل سڑ کر مر جاؤں گا اور میری موت کے بعد ساری جائیداد خود بخود ان کی ہو جائے گی، کیونکہ میں نے پہلے ہی ایک وصیت لکھ رکھی تھی جس میں سب کچھ ان کے نام تھا۔ میں ٹوٹ چکا تھا نسرین۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ یہی مکافات عمل ہے۔ شاید میں نے بھی کبھی کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ میں خاموشی سے موت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن پھر وہ معجزہ ہوا۔ اس اولڈ ہوم کے برآمدے میں نے تمہیں دیکھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بھی تھا اور سب سے بڑی خوشی بھی۔ میں نے دیکھا کہ جس نسرین کے لیے میں نے دنیا چھوڑ دی،
جس کی خوشی کے لیے میں نے اپنی محبت قربان کی، اسے بھی اس کی اولاد نے اسی طرح دھکے دے کر نکال دیا، جیسے مجھے تمہیں ٹوٹی ہوئی چپل اور پرانی چادر میں دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے لگا کہ میری قربانی کی توہین ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہم دونوں نے اپنی جوانی اپنی اولادوں پر وار دی اور بدلے میں ہمیں یہ ذلت ملی۔ اسی رات میں نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے میری رگوں میں دوبارہ زندگی دوڑا دی۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اپنی کمائی، اپنی محنت کی کمائی ان ناخلف بیٹوں کو نہیں دوں گا جنہوں نے مجھے اور تمہیں رلا دیا ہے۔ نسرین، میں نے اولڈ ہوم سے چھپ کر اپنے پرانے اور وفادار وکیل کو بلایا اور رات کے اندھیرے میں مجھ سے ملنے آیا، اور میں نے اپنی پرانی وصیت پھاڑ دی۔ میں نے ایک نئی وصیت تیار کروائی جو اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کاغذ کو غور سے دیکھو۔ میرے کاروبار، میرے بینک اکاؤنٹس، میری فیکٹریاں اور میری تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا 50% حصہ میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ جی ہاں نسرین، اب تم کوئی بے سہارا بڑھیا نہیں ہو، تم اس شہر کی سب سے بڑی کاروباری سلطنت کی مالکہ اور میری وارث ہو۔ باقی 50% میں نے خیراتی اداروں کے نام کیا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے ایک ایک پائی کے لیے بھی ترس جائیں۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے وہ تحفہ ہے جو میں جوانی میں نہیں دے سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس وصیت کو لے کر میرے وکیل مسٹر جمشید کے پاس جاؤ۔ وہ سب جانتے ہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ میری تدفین کے بعد وہ یہ سارا عمل شروع کر دیں۔ نسرین، یہ دولت شاید تمہاری جوانی واپس نہیں لا سکتی، مگر یہ تمہیں وہ طاقت دے گی کہ تم ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو جنہوں نے تمہیں حقیر سمجھا۔ یہ میرا انتقام بھی ہے اور میری محبت بھی۔ میرے بیٹوں کو جب پتہ چلے گا کہ ان کے باپ نے جس عورت کے نام اپنی آدھی جائیداد کی ہے وہ وہی عورت ہے جسے وہ اولڈ ہوم میں بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے، تو ان کے چہروں کی ہوائیاں دیکھنے والی ہوں گی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے قبر میں سکون ملے گا۔ میں نے اپنی نسرین کو دنیا کی محتاجی سے بچا لیا۔ یہ فائل سنبھال لو نسرین، یہ صرف کاغذ نہیں ہے، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے جو اب تمہارے قدموں میں ہے۔ مجھے معاف کر دینا، میں زندگی میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، مگر ہاں، مرتے مرتے میں تمہیں وہ تاج پہنا کر جا رہا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ خط ختم ہو چکا تھا، مگر میں وہیں قبر کی گیلی مٹی پر مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وہ فائل تھی جس کا وزن ٹنوں محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل و دماغ گھوم رہا تھا۔ رضوان احمد، شہر کا ٹائکون، وہ خاموش بوڑھا جو ٹوٹی ہوئی پیالی میں چائے پیتا تھا، جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، وہ دراصل ارب پتی تھا۔ اس نے یہ سب ڈرامہ صرف اس لیے برداشت کیا کیونکہ وہ ٹوٹ چکا تھا، مگر مجھے دیکھ کر اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ اس نے اپنی اولاد سے بدلہ لیا اور مجھے اس نے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ مجھے اپنے کانوں میں اس کی دھیمی آواز سنائی دی جو اکثر کہتا تھا، نسرین فکر نہ کرو، وقت سب کا حساب کرتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا حساب، یہ تھی اس کی منصوبہ بندی۔ اس نے مجھے صرف اپنا پیار نہیں دیا بلکہ اس نے مجھے اپنی کھوئی ہوئی عزت، میرا وقار اور میری طاقت لوٹا دی۔ میں نے وہ رومال اپنے سینے سے لگایا اور فائل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ قبرستان میں فجر کی اذانیں گونجنے لگیں۔ اللہ اکبر کی صدا نے میرے اندر ایک عجیب سی قوت بھر دی۔ اب میں وہ نسرین نہیں تھی جو کل شام اولڈ ہوم کے کونے میں بیٹھ کر اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی۔ اب میں رضوان احمد کی وارث تھی، وہ رضوان جس نے اپنی وصیت میں لکھ دیا تھا کہ اس کی محبت اس کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیر کر اسے الوداع کہا۔ تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا رضوان، اب میری باری ہے۔
میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس کے بیٹوں کو بتاؤں گی کہ باپ کو گھر سے نکالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے جاؤں گی جنہوں نے مجھے بوجھ سمجھا تھا۔ رضوان مر کر بھی میرے لیے ڈھال بن گیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح کی پہلی کرن قبرستان کے درختوں سے چھن کر آ رہی تھی اور میرے ہاتھ میں موجود وہ فائل سورج کی طرح چمک دمک رہی تھی۔ میں نے قدم بڑھائے مگر اب میری چال میں وہ بڑھاپے کی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک عزم تھا، ایک طاقت تھی جو مجھے میرا محبوب دے کر چلا گیا تھا۔ مجھے ابھی اولڈ ہوم واپس جانا تھا، اپنا سامان اٹھانا تھا اور پھر وکیل صاحب کے پاس جانا تھا۔ لیکن اس بار میں سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلوں گی، کیونکہ اب میرے سر پر لاوارث ہونے کا داغ نہیں بلکہ رضوان کی محبت کا تاج تھا۔ اور وہ ململ کا رومال جو میرے ہاتھ میں تھا وہ گواہ تھا کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ مقدر بدل دیتی ہے، چاہے وہ قبر کے اندر سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا، ابھی تو ان ظالموں کا حساب کتاب باقی تھا اور رضوان کی روح میرے ساتھ تھی۔ اس جنگ میں، اس آخری مارکے میں جو اب میں نے لڑنا تھا، سورج سر پر آ چکا تھا مگر میرے اندر کا موسم بدل چکا تھا۔ میں قبرستان سے سیدھی مسٹر جمشید وکیل کے دفتر جا پہنچی تھی، اور جب میں وہاں سے نکلی تو میں وہ نسرین نہیں تھی جو اولڈ ہوم کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر اپنی موت کا انتظار کرتی تھی، بلکہ اب میں رضوان گروپ آف انڈسٹریز کی چیئر پرسن تھی۔ وکیل صاحب نے رضوان کی ہدایت کے مطابق سب کچھ پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رضوان صاحب نے آخری دنوں میں اپنی وصیت رجسٹر کروا دی تھی اور اب قانونی طور پر میں اس سلطنت کی مالکہ ہوں۔ ہم ایک بڑی سیاہ گاڑی میں رضوان کے اس عالی شان بنگلے کی طرف روانہ ہوئے جسے شہر میں لوگ وائٹ ہاؤس کہتے تھے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے رضوان کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ گاڑی گیٹ پر رکی تو چوکی دار نے روکنا چاہا مگر وکیل صاحب کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ گاڑی پورچ میں رکی اور میں باہر نکلی۔ میرے ہاتھ میں وہی پرانا ململ کا رومال تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہ فائل۔ میں نے سر اٹھا کر اس فلک بوس عمارت کو دیکھا جس کی اینٹوں میں رضوان کا خون پسینہ شامل تھا۔ ڈرائنگ روم میں رضوان کے دونوں بیٹے اور بہویں موجود تھیں، شاید وہ وکیل کا ہی انتظار کر رہے تھے تاکہ جائیداد اپنے نام کروا سکے۔ جیسے ہی میں وکیل صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئی، ان کے چہروں پر ناگواری اور حیرت کے تاثرات ابھرے تھے۔ بڑے بیٹے نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ بڑھیا کون ہے اور اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ جمشید انکل، کیا ہمیں خیرات دینی ہے؟ یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگے مگر اب میں کمزور نہیں تھی۔ وکیل صاحب نے سنجیدگی سے کہا، تمیز سے بات کرو، یہ محترمہ نسرین صاحبہ ہیں اور آج سے یہ تمہاری اور اس گھر کی مالکن ہیں۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ دونوں بیٹے غصے سے کھڑے ہو گئے اور چیخنے چلانے لگے، یہ کیا بکواس ہے؟ پاپا تو پاگل تھے، ان کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تب وکیل نے وہ ویڈیو چلائی جو رضوان نے مرنے سے پہلے کچھ دن ریکارڈ کی تھی۔ اس ویڈیو میں رضوان بالکل ہوش میں تھے اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ میری اولاد نے مجھے بے گھر کیا، اس لیے میں اپنی آدھی جائیداد اور تمام کاروبار کے اختیارات نسرین کو دیتا ہوں جو میری منہ بولی وارث ہے، اور باقی آدھا حصہ چیریٹی کو دیتا ہوں۔ میرے بیٹوں کو صرف اس گھر میں رہنے کی اجازت تب تک ہوگی جب تک نسرین چاہے گی۔ ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ان کے چہروں سے رنگ اڑ چکے تھے۔ وہ جس باپ کو کمزور سمجھ رہے تھے وہ جاتے جاتے ان کی جڑوں پر کلہاڑا مار گیا تھا۔ میں آگے بڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ خوف تھا۔ میں نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ کل تم لوگوں نے اپنے باپ کو
گھر سے نکالا تھا، آج میں چاہوں تو تمہیں اسی وقت سڑک پر پھینک سکتی ہوں، اور قانون میرے ہاتھ میں ہے، ساتھ بھی ہے۔ اور دونوں لڑکے جو کچھ دیر پہلے شیر بنے ہوئے تھے اب بھیگی بلی کی طرح میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی بیگمات نے رونا شروع کر دیا۔ چھوٹا بیٹا میرے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ہمیں معاف کر دے، ہم سے بڑی غلطی ہوگی، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ انہیں اس طرح سے گڑ گڑاتے دیکھ مجھے سکون نہیں ملا، بلکہ افسوس ہوا۔ یہ رضوان کا خون تھا، یہ ان کی نشانیاں تھیں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ میں موجود رضوان کے رومال کو سختی سے بھینچا۔ میں نے ان سے کہا کہ اٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گی، کیونکہ تم اس شخص کی اولاد ہو جس سے میں نے محبت کی ہے۔ میں تمہیں سڑکوں پر نہیں رلاؤں گی، لیکن ہاں یاد رکھنا، اس کا کاروبار اور جائیداد پر اب صرف میرا حکم چلے گا۔ تمہیں ماہانہ خرچ ملے گا، مگر عیش و عشرت کے لیے نہیں، صرف ضروریات کے لیے۔ اور اگر تم نے دوبارہ کسی بزرگ کی توہین کی تو وہ بھی چھت چھین لوں گی۔ وہ لوگ حیرت اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس اجنبی عورت کو وہ حقیر سمجھ رہے تھے، اس نے انہیں پناہ دی تھی۔ اس دن کے بعد حویلی کا نظام بدل گیا۔ میں نے رضوان کا کمرہ کھلوایا اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ میں روز صبح ان کی تصویر سے باتیں کرتی اور پھر آفس چلی جاتی۔ میں نے کاروبار کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک گھریلو بزرگ خاتون کیسے اتنا بڑا بزنس چلا رہی ہے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے رضوان کی روحانی طاقت اور ان کا چھوڑا ہوا تجربہ کار وکیل تھا۔ میں نے رضوان صاحب کے نام سے اولڈ ہومز بنائے، غریبوں کی مدد کی، اور وہ سب کچھ کیا جو رضوان صاحب کرنا چاہتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، میں شہر کی ایک طاقتور خاتون بن چکی تھی۔ لوگ مجھے آئرن لیڈی کہتے تھے، مگر میرے اندر کی ممتا اب ایک ناسور کی طرح دکھتی تھی۔ مجھے اپنا بیٹا یاد آتا تھا، وہ بیٹا جس نے مجھے اولڈ ہوم چھوڑا تھا۔ میں نے کبھی اس کا پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ اپنی غلطی کا خود احساس کرے، مگر دل تو ماں کا تھا، اکثر راتوں کو تڑپتی تھی۔ آفس میں نئی بھرتیوں کے لیے انٹرویو ہو رہے تھے۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھی فائلیں دیکھ رہی تھی کہ پی اے نے کہا کہ میڈم، ایک امیدوار بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے کہ اسے نوکری کی اشد ضرورت ہے، کیا آپ اسے موقع دیں گی؟ میں نے اجازت دے دی۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر زمانے کی ٹھوکروں کی دھول تھی۔ وہ نظریں جھکائے کرسی پر بیٹھنے ہی لگا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا، وہ پتھر کا ہو گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور ہونٹ لرزنے لگے۔ سامنے چیئر پرسن کی کرسی پر کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں بیٹھی تھی، جسے وہ سالوں پہلے لاوارث چھوڑ آیا تھا۔ اماں! اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میں نے فائل بند کی اور اسے دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ یہ میرا اپنا خون تھا، میرا اپنا بیٹا، جسے میں نے گود میں کھلایا تھا۔ آج وہ میرے سامنے ایک بھکاری کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ مکافات عمل نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ شاید اس نے جو میرے ساتھ کیا، زمانہ اس کے ساتھ وہی کر چکا تھا۔ وہ دوڑ کر آیا اور میرے پیروں میں گر گیا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، اماں مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گیا، میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری بیوی مجھے چھوڑ گئی، میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں ہو، اماں مجھے پناہ دو، میں مر جاؤں گا۔ اس کے آنسو میرے پیروں کو بھگو رہے تھے۔ میرا ہاتھ اٹھا کہ اس کے سر پر رکھ دوں، اسے گلے لگا لوں کہ کوئی بات نہیں میرا لال، میں ہوں نا۔ ممتا کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر مجھے رضوان کا چہرہ یاد آیا۔ مجھے وہ راتیں یاد آئیں جو میں نے اولڈ ہوم میں سسکتے ہوئے گزاری تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس بیٹے نے مجھے کیسے دھتکارا تھا،
اگر میں آج پگھل جاتی تو اس سبق کا کیا ہوتا جو قدرت اسے سکھانا چاہ رہی تھی؟ اگر میں اسے اسی طرح سینے سے لگا لیتی تو شاید اسے کبھی احساس نہ ہوتا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اس کے سر پر رکھنے سے روک لیا۔ میں نے خود کو پتھر کر لیا۔ میں نے اس سے کہا، اٹھو۔ وہ روتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے انٹرکام پر پی اے کو بلایا۔ میرا بیٹا سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا میں اسے دھکے دے کر نکلوا دوں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو زبردستی روکا اور میز پر رکھے ہوئے رضوان کے ململ کے رومال کو مٹھی میں دبا لیا جس نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو شاید میری زندگی کا نچوڑ تھا، تمہاری درخواست منظور کی جاتی ہے، تمہیں کمپنی میں ملازمت مل جائے گی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بات جاری رکھی، تمہیں تنخواہ ملے گی، گھر بھی ملے گا اور عزت کی روٹی بھی ملے گی۔ وہ خوشی اور ندامت سے دوبارہ میرے قدموں کی طرف جھکا۔ شکریہ اماں، شکریہ، تم بہت عظیم ہو۔ میں جانتا تھا تم مجھے معاف کر دو گی۔ میں نے اسے روکا اور سخت لہجے میں کہا، غلط فہمی میں مت رہنا، میں نے تمہیں بحیثیت ماں معاف نہیں کیا اور نہ ہی تمہیں تمہاری ماں واپس ملی ہے۔ یہ نوکری تمہیں صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس لیے مل رہی ہے کہ میں اس کی کرسی پر بیٹھ کر کسی فریادی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ میں نے اپنی آخری بات حصہ ادا کیا جس نے اس کے اور میرے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک لکیر کھینچ دی۔ میں نے کہا، جس بیٹے نے مجھے میرے برے وقت میں چھوڑا تھا، میں اسے اس کے برے وقت میں تھام لوں گی تاکہ اسے اور دنیا کو یاد رہے کہ ظرف کسے کہتے ہیں۔ جاؤ اپنی سیٹ سنبھالو، مگر یاد رکھنا اس آفس میں تم صرف ایک ملازم ہو اور میں صرف کمپنی کی مالکن۔ ممتا کا دروازہ تم اسی دن بند کر آئے تھے جب تم نے مجھے اولڈ ہوم کے گیٹ پر اتارا تھا۔ وہ سر جھکائے روتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں کرسی کی پشت ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں جیت گئی تھی مگر ماں ہار گئی تھی۔ رضوان کا رومال میرے آنسو جذب کر رہا تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے کان میں کہہ رہے ہوں، تم نے ٹھیک کیا نسرین، تم نے اسے زندگی دی مگر سبق بھی دیا ہے، یہی اصل تربیت ہے۔ باہر دنیا چل رہی تھی مگر اس عالیشان آفس میں ایک ماں اپنی جیت کا سوگ منا رہی تھی جو دراصل اس کی سب سے بڑی فتح تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔